السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ محترم ناظرین، روزہ کے مسائل سے متعلق 5واں درس آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے، جو علامہ ڈاکٹر محمد لقمان سلفی رحمہ اللہ کی مشہور کتاب تحفۃ الکرام شرح بلوغ المرام سے ماخوذ ہے۔ آج کے درس میں انشاءاللہ نفلی روزوں سے متعلق حدیثیں ترجمے کے ساتھ اور علامہ موصوف رحمہ اللہ کے فقہی استنباطات کے ساتھ پیش کیے جائیں گے۔ تحفۃ الکرام کی حدیث نمبر 657 سب سے پہلے آپ کے سامنے ذکر کی جا رہی ہے۔ ان ابی قتادۃ الانصاری رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم سئل عن صوم یوم عرفہ قال يكفر السنة الماضية والباقية، وسئل عن صيام يوم عاشوراء فقال يكفر السنة الماضية، وسئل عن صوم يوم الاثنين فقال ذلك يوم ولدت فيه وبعثت فيه وأنزل علي فيه رواہ مسلم۔ اس حدیث کا ترجمہ یہ ہے، ابو قتادہ انصاری رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرفہ کے دن کے روزہ کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا، یہ روزہ گزشتہ اور آئندہ سال کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ اور عاشورہ کے دن روزہ رکھنے کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا، یہ گزشتہ سال کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ اور سوموار کے دن روزہ رکھنے کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا، اسی دن میں پیدا ہوا اور اسی دن مجھے نبوت ملی اور اسی روز میرے اوپر قرآن نازل ہوا۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اس حدیث کے جو احکام اور فوائد ہیں وہ یہ ہیں، سب سے پہلا فائدہ اس حدیث کا یہ ہے کہ غیر حاجی کے لیے عرفہ کے دن روزہ رکھنا، عاشورہ کا روزہ اور ہر ہفتہ سوموار کے دن روزہ رکھنا مستحب ہے۔ دوسرا فائدہ اس حدیث کا یہ ہے کہ عرفہ کے دن کا روزہ عاشورہ کے روزہ سے افضل ہے۔ اس حدیث کا تیسرا فائدہ یہ ہے کہ اس دن کو خصوصی طور سے یاد کرنا چاہیے جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے کسی بندے کو کسی نعمت سے بہرور کیا ہو، اور اس دن روزہ رکھ کر تقرب الہی حاصل کرنا چاہیے۔ نفلی روزے سے متعلق جو دوسری حدیث اس کتاب کے اندر یعنی تحفۃ الکرام شرح بلوغ المرام کے اندر ہے، حدیث نمبر 658، وعن ابی ایوب الانصاری رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من صام رمضان ثم اتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر رواہ مسلم۔ اس حدیث کا ترجمہ، ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے ماہ رمضان کا روزہ رکھا اور اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے تو یہ سارے سال روزہ رکھنے کے مانند ہے۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اس حدیث کے جو احکام اور فوائد ہیں وہ آپ کے سامنے پیش خدمت ہیں۔ سب سے پہلا فائدہ اس حدیث کا یہ ہے کہ شوال کے مہینے میں متواتر یعنی لگاتار یا متفرق یعنی الگ الگ دنوں میں 6 روزے رکھنا مستحب ہے۔ اس حدیث کا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ پورا سال روزہ رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ نیکی کا اجر 10 سے لے کر 700 گنا تک ہوتا ہے۔ اگر 10 بھی مان لیا جائے تو رمضان کے روزے 10 ماہ کے برابر اور شوال کے 6 روزے 2 ماہ کے برابر ہوں گے۔ واللہ عالم۔ حدیث نمبر 659، وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله
إلا بعد الله بذلك اليوم عن وجهه النار 70 خريفا متفق علیہ واللفظ لمسلم۔ اس حدیث کا ترجمہ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کسی نے اللہ کی راہ یعنی جہاد میں ایک دن روزہ رکھا تو اللہ تعالیٰ اس ایک دن کی بدولت 70 سال اس کے چہرے سے جہنم کی آگ کو دور کر دیتے ہیں۔ یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے اور الفاظ صحیح مسلم کے ہیں۔ اس حدیث کا جو فائدہ علامہ موصوف رحمہ اللہ نے بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ اس حدیث سے جہاد میں روزہ رکھنے کی فضیلت ثابت ہوتی ہے، بشرطے کہ اس سے مجاہد کا جسم کمزور نہ ہو، اس طرح کے دشمنوں سے جنگ کے وقت اس کا اثر نمایاں ہو جائے۔ حدیث نمبر 660 وعن عائشة رضی اللہ عنہا قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر ويفطر حتى نقول لا يصوم وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط إلا رمضان وما رأيته من في شهر أكثر منه صياما في شعبان متفق علیہ واللفظ لمسلم۔ اس حدیث کا ترجمہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے یہاں تک کہ ہم کہتے آپ اب افطار نہیں کریں گے، یعنی روزہ نہیں توڑیں گے، اور روزہ چھوڑ دیتے تھے یہاں تک کہ ہم کہتے اب آپ روزہ نہیں رکھیں گے۔ اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رمضان کے علاوہ کسی پورے مہینے کا روزہ رکھتے کبھی نہیں دیکھا، اور نہ ہی آپ کو شعبان سے زیادہ کسی مہینے میں روزہ رکھتے پایا۔ یہ حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ہے اور الفاظ صحیح مسلم کے ہیں۔ اس حدیث کے جو فوائد ہیں، سب سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ شعبان کے مہینے میں اور دیگر مہینوں کی بنسبت بکثرت روزہ رکھنا مستحب ہے، اس لیے کہ اس ماہ میں بندوں کے اعمال جناب باری تعالیٰ میں پیش کیے جاتے ہیں۔ اس حدیث کا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ ماہ رمضان کے بعد ماہ شوال کا روزہ رکھنا افضل ہے۔ اگلی حدیث وعن ابی ذر رضی اللہ عنہ قال امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نصوم من الشہر 3 ایام 13 و 14 و 15 رواہ النسائی والترمذی وصححہ ابن حبان۔ اس حدیث کا ترجمہ ابو ذر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ ہم ہر ماہ 3 دن روزہ رکھیں، یعنی 13، 14 اور 15 تاریخ کو۔ اس حدیث کو امام نسائی، امام ترمذی نے روایت کیا ہے اور ابن حبان رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ اس حدیث کا جو فائدہ علامہ موصوف رحمہ اللہ نے بیان کیا ہے وہ یہ کہ ہر مہینے میں 3 دن یعنی 13، 14 اور 15 تاریخ کو روزہ رکھنا مستحب ہے۔ ان ایام کو یعنی 13، 14 اور 15 تاریخ کو ایام بیض بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ ان دنوں میں چاند کی روشنی قوی ہو جاتی ہے یعنی تیز ہو جاتی ہے۔ اگلی حدیث وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يحل للمرأة ان تصوم وزوجها شاهد الا باذنه متفق علیہ واللفظ للبخاری زاد ابو داود غیر رمضان۔ اس حدیث کا ترجمہ یہ ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی عورت کے لیے جائز نہیں کہ وہ روزہ رکھے جبکہ اس کا شوہر گھر پر حاضر ہو، الا یہ کہ وہ اجازت دے دے، یعنی شوہر اجازت دے دے۔ متفق علیہ، الفاظ بخاری کے ہیں۔ امام ابو داود نے غیر رمضان یعنی ماہ رمضان کے علاوہ کا اضافہ کیا ہے۔ اس حدیث کے جو فوائد علامہ محترم رحمہ اللہ نے بیان کیے ہیں وہ سلسلہ وار آپ کے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلا فائدہ اس حدیث کا یہ ہے کہ کسی عورت کے لیے
اس کے شوہر کی اجازت کے بغیر نفلی روزہ رکھنا جائز نہیں، اگر اس نے ایسا کیا تو گنہگار ہوگی۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ شوہر کے حقوق کی ادائیگی بیوی کے لیے نفلی روزہ رکھنے سے بہتر ہے۔ تیسرا فائدہ اس حدیث کا یہ ہے کہ عورت پر رمضان کا روزہ رکھنا فرض ہے، اگرچہ اس کا شوہر ناپسند کرے، اور ایسے ہی واجبی روزے کی قضا بھی لازمی ہے۔ چوتھا فائدہ اس حدیث کا یہ ہے، اگر وقت تنگ نہ ہو اور عورت واجب روزہ رکھنا چاہتی ہو تو اس کے لیے مناسب ہے کہ اپنے خاوند سے اجازت لے کر ہی روزہ رکھے، ورنہ اجازت کی کوئی حاجت نہیں۔ اگلی حدیث، وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن صیام یومین یوم الفطر و یوم النحر متفق علیہ۔ اس حدیث کا ترجمہ، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 دن روزہ رکھنے سے منع فرمایا، یعنی عید الفطر اور عید قرباں کے دن۔ یہ حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ہے۔ اس حدیث کا فائدہ یہ ہے کہ عید الفطر اور قربانی کے دن روزہ رکھنا حرام ہے۔ اگر کسی نے ان ایام میں یعنی ان دنوں میں روزہ رکھنے کی نذر مانی تو نذر منعقد نہیں ہوگی۔ اگلی حدیث، وعن نبیشۃ الہذلی رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایام التشریق ایام اکل و شرب و ذکر اللہ عز وجل، رواہ مسلم۔ اس حدیث کا ترجمہ، نبیشہ ہذلی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایام تشریق کھانے پینے اور ذکر الہی کے دن ہیں۔ اگلی حدیث، وعن عائشہ وابن عمر رضی اللہ عنہم قال لم يرخص في ایام التشریق ان يصمن الا لمن لم يجد الهدي، رواہ البخاری۔ اس حدیث کا ترجمہ، عائشہ اور ابن عمر رضی اللہ عنہم فرماتے ہیں، ایام تشریق میں روزہ رکھنے کی رخصت نہیں دی گئی سوائے اس آدمی کے جسے قربانی کا جانور میسر نہ ہو۔ اس حدیث کے جو فوائد ہیں، سب سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ ایام تشریق یعنی 11، 12 اور 13 ذی الحجہ کو روزہ رکھنا حرام ہے۔ سلف صالح کی ایک جماعت کا یہی مسلک ہے، البتہ اس سے متمتع، قارن اور وہ آدمی مستثنی ہے جسے قربانی کا جانور میسر نہ ہو۔ دوسرا فائدہ، عائشہ اور ابن عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جسے قربانی کا جانور میسر نہ ہو اس کے لیے ایام تشریق میں قربانی کے دن کے علاوہ روزہ رکھنا جائز ہے۔ اگلی حدیث، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تخص لیلۃ الجمعۃ بقیام من بین اللیالی ولا تخص یوم الجمعۃ بصیام من بین الایام الا ان یکون فی صوم یصومہ احدکم، رواہ مسلم۔ اس حدیث کا ترجمہ، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمام راتوں میں سے جمعہ کی رات کو قیام کے لیے خاص نہ کرو، اور نہ ہی ایام میں یعنی دنوں میں سے جمعہ کے دن کو روزے کے ساتھ مختص کرو، الا یہ کہ جمعہ کا دن ایسے دن میں پڑ جائے جس دن تم میں کا کوئی روزہ رکھتا ہو۔ صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے۔ اس حدیث کے جو فوائد علامہ ڈاکٹر محمد لقمان سلفی رحمہ اللہ نے بیان کیے ہیں وہ اس طرح ہیں۔ پہلا فائدہ، جمعہ کی رات کو قیام اللیل کے لیے مخصوص کرنا اور دن کو غیر معتاد روزے کے لیے خاص کرنا حرام ہے، اور جمہور علماء کی رائے یہ ہے کہ ایسا کرنا مکروہ ہے۔ دوسرا فائدہ اس حدیث کا، ماہ رجب کے پہلے جمعہ کی رات میں صلاۃ الرغائب ایک خاص قسم کی نماز ہوتی ہے، ادا کرنا بدعت ہے۔ اگلی حدیث، وعنہ رضی اللہ عنہ ایضا قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يصومن احدكم يوم الجمعة
إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده متفق علیہ۔ اس حدیث کا ترجمہ یہ ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی جمعہ کے دن ہرگز روزہ نہ رکھے الا یہ کہ اس سے ایک دن پہلے یا ایک دن بعد روزہ رکھے۔ یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اس حدیث کے جو فائدے ہیں، سب سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص روزہ رکھتا آ رہا ہو اور اس کی عادت کے ایام میں جمعہ کا دن آ جائے تو اس دن بھی روزہ رکھنا جائز ہے۔ دوسرا فائدہ اس حدیث کا یہ ہے، جس نے جمعہ کے دن کو روزے کے لیے خاص کیا اس پر افطار واجب ہے، یعنی اس شخص کو روزہ توڑ دینا چاہیے۔ اگلی حدیث، وعنہ ایضا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا انتصف شعبان فلا تصوموا رواہ الخمسہ واستنکرہ احمد۔ اس حدیث کا ترجمہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب شعبان کا مہینہ آدھا گزر جائے تو روزہ نہ رکھو۔ اس حدیث کا فائدہ، سب سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ نصف شعبان یعنی آدھے شعبان کے بعد عام روزہ رکھنا منع ہے، تاکہ رمضان المبارک کے مہینے میں قوت بحال رہے، اور شعبان کے آخری ایام میں روزہ رکھنے سے آدمی کمزور نہ ہو جائے۔ البتہ جو روزے عادتاً رکھے جاتے ہیں وہ اس ممانعت سے مستثنیٰ ہیں۔ اگلی حدیث، وعن السمہ بنت بسر رضی اللہ عنہا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تصوموا یوم السبت الا فيما افترض عليكم فإن لم يجد أحدكم الا لحاء عنب او عود شجرة فليمضغها رواه الخمسة ورجاله ثقات الا انه مضطرب وقد انكره مالك وقال ابو داود هو منسوخ۔ سمہ بنت بسر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہفتہ کے دن روزہ نہ رکھو سوائے اس دن کے جس میں روزہ تمہارے اوپر فرض کیا گیا ہے۔ پس اگر تم میں سے کوئی انگور کا چھلکا یا درخت کا تنکا بھی پالے تو اسے چاہیے کہ اسے کھا لے۔ اس حدیث کا جو فائدہ علامہ موصوف رحمہ اللہ نے بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ ہفتہ کو روزہ کے لیے مخصوص کرنا مکروہ ہے، کیونکہ یہود اس دن کی تعظیم کرتے ہیں، اس لیے اس دن روزہ رکھنے سے منع کیا گیا ہے۔ البتہ جو روزے عادتاً رکھے جاتے ہیں وہ اس ممانعت سے مستثنیٰ ہیں۔ اگلی حدیث، وعن ام سلمہ رضی اللہ عنہا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كان اکثر ما يصوم من الایام یوم السبت ویوم الاحد وكان يقول انهما يوم عيد للمشركين وانا اريد ان اخالفهم اخرجه النسائي وصححه ابن خزیمہ وهذا لفظه۔ اس حدیث کا ترجمہ، ام سلمہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر ہفتہ اور اتوار کو روزہ رکھتے، یعنی سنیچر اور اتوار کو روزہ رکھتے، اور فرماتے تھے کہ یہ دونوں مشرکوں کی عید کے دن ہیں اور میں ان کی مخالفت کرنا چاہتا ہوں۔ اس حدیث کے جو فوائد قلم مند علامہ موصوف رحمۃ اللہ علیہ نے کیے ہیں، پہلا فائدہ یہ ہے کہ اہل کتاب کی مخالفت میں ہفتہ اور اتوار دونوں دن ایک ساتھ روزہ رکھنا مستحب ہے۔ اگلی حدیث یہ ہے، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہى عن صوم یوم عرفہ بعرفة رواه الخمسة غير الترمذي وصححه ابن خزیمة والحاکم واستنکرہ العقیلی۔ اس حدیث کا ترجمہ، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفہ کے دن مقام عرفات میں روزہ رکھنے سے منع فرمایا۔ اس حدیث کا فائدہ یہ ہے، عرفہ کے دن مقام عرفات میں حاجی کے لیے روزہ رکھنا مکروہ ہے، تاکہ حاجی اس عظیم دن کی عبادت اور اوراد و وظائف کما حقہ ادا کر سکے۔ اگلی حدیث، وعن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما قال
قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا صام من صام الابد متفق علیہ۔ اس حدیث کا ترجمہ عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ہمیشہ روزہ رکھا اس نے روزہ نہیں رکھا۔ وَلِمُسْلِمٍ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ بِلَفْظٍ لَا صَامَ وَلَا أَفْطَرَ، اور صحیح مسلم میں ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے بین لفظ مروی ہے کہ اس نے نہ روزہ رکھا اور نہ افطار کیا۔ ان حدیثوں کے جو فوائد علامہ موصوف رحمہ اللہ نے بیان کیے ہیں وہ اس طرح ہیں۔ سب سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ ہمیشہ روزہ رکھنا حرام ہے، ہمیشہ روزہ رکھنا حرام ہے، کیونکہ اس سے خدشہ ہے کہ آدمی ہر چیز سے الگ ہو جائے۔ دوسرا فائدہ، نفس کو مشقت میں نہ ڈالنا مستحب ہے، اس لیے کہ شریعت کی بنیاد آسانی پر ہے۔ تیسرا فائدہ، دین میں تشدد مکروہ ہے۔ محترم ناظرین اور سامعین، نفلی روزوں سے متعلق حدیثیں اور حدیثوں کے ترجمے اور حدیثوں کے احکام اور فوائد آپ کے سامنے بیان کیے گئے۔ انشاءاللہ آئندہ درس میں آپ حضرات کے سامنے اعتکاف اور قیام رمضان سے متعلق حدیثیں تحفۃ الکرام شرح بلوغ المرام سے پیش کروں گا۔ امید ہے کہ آپ کو درس پسند آیا ہوگا۔ آئیے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ہماری اور آپ کی عبادتوں کو قبول فرمائے، ہمارے روزوں کو، ہمارے قیام اللیل کو، ہمارے جملہ واجبی اور نفلی عبادتوں کو اللہ رب العالمین شرف قبولیت عطا فرما دے، اور ہمارے سلف صالحین کی کوششوں کو، کاوشوں کو، محنتوں کو، بطور خاص حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کی خدمات کو، اور ہمارے علامہ ڈاکٹر محمد لقمان سلفی رحمۃ اللہ علیہ کی جملہ خدمتوں کو قبول فرمائے، اور ان دونوں حضرات کو دیگر سلف صالحین کی طرح، دیگر سلف صالحین کے لیے بھی ہم دعا گو ہیں کہ اللہ رب العالمین ان تمام کو جنت الفردوس کا مہمان بنائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔